ہیں قاعدے کی سنتوں کی طرف۔ قاعدے میں بھی 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 39، دائیں پیر کو کھڑا رکھنا۔ دائیں پیر کو کھڑا رکھیں گے، سجدے میں جب جائیں گے تو دائنا پیر کو ایسا کھڑا رکھیں گے، ایسا کھڑا، یہ سمجھ لو کہ ایسا الٹا پکڑ لو، اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا۔ بائیں پیر کو بچھا دیں گے، اس کو بائیں پیر کو ایسے بچھا دیں گے اور دائیں پیر کو ایسا کھڑا رکھیں گے، اور پیر کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا۔ یہ بھی دھیان رہے، جس طرح ہم سجدے وغیرہ میں کریں گے ویسے اس میں بھی کریں گے، اور پیر کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا۔ نمبر 40، دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا۔ دونوں ہاتھوں کو ایسے رانوں پہ رکھیں گے۔ نمبر 41، تشہد میں اشہد اللہ الہ پہ شہادت کی انگلی اٹھائیں گے، جیسے میں پڑھ کے بتاتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ گرا دیں گے، الا اللہ پہ مد ہے، اس میں اشہد اللہ پہ مد ہے اس لیے کھینچیں گے، اشہد اللہ الہ پہ گرا دیں گے، الا اللہ۔ شہادت کی انگلیوں کو اٹھائیں گے اور الا اللہ پر جھکا دیں گے، الا اللہ پر ایسا جھکا دیں گے، گرا دیں گے، اور بس ایک ہی بار کریں گے، اور جس حالت پہ گرائیں گے اسی حالت پہ سلام پھیرنے تک رکھیں گے، ایسا نہیں کہ ہٹا دیے، ایسے ہی رکھیں گے۔ اور کچھ مسلمان کی طرح ایسا کوا اڑی مینا اڑی طوطا اڑی نہیں کھیلیں گے، ایسا، اس سے نماز میں خلل ہوتی ہے۔ لوگ بولتے ہیں شیطان کو مارتے ہیں، نہیں، شیطان سے وہ کھیلتے رہتے ہیں۔ شیطان بولتا ہے کوا اڑی تو بولتے اڑی، بولتا مینا اڑی تو بولتے اڑی، بولتے گھر اڑی تو اڑی، تو یہ کھیلتے رہتے۔ یہ جو ہے مناسب نہیں، مکروہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ گواہی تو ایک ہی بار ہوئے گی نا، 100 بار تو نہیں ہوئے گی۔ نمبر 42، قاعدہ اخیرہ میں درود شریف بھی پڑھنا۔ قاعدہ اخیرہ میں جب اخیر تحیات میں بیٹھیں گے تو اس میں درود شریف بھی پڑھیں گے تشہد کے ساتھ میں۔ نمبر 43، درود کے بعد دعائے معصورہ ان الفاظ میں جو قرآن اور حدیث کے مشابہ ہوں، یعنی دعائے معصورہ جو عام ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ پڑھ سکتے ہیں، یا اس کی جیسا قرآن حدیث سے جو مشابہ ہو، ملتا جلتا ہو، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 44، دونوں طرف سلام پھیرنا۔ دونوں طرف سلام پھیریں، پہلے دائیں طرف پھیریں گے پھر بائیں طرف پھیریں گے۔ نمبر 45، سلام کی ابتدا دائیں طرف سے کرنا۔ پہلے دائیں طرف سلام پھیریں گے اس طرف، پھر بائیں طرف کریں گے۔ کیسے سلام پھیریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف۔ نیک انسانوں کی، نیک جناتوں کی اور فرشتوں کی نیت کریں گے سلامتی کی۔ نمبر 46، امام کو مقتدیوں کی نیت کرنا ہے، فرشتوں کی اور نیک جناتوں کی نیت کرنا ہے سلام میں۔ اور مقتدی کیا کرے گا؟ نمبر 47 میں، مقتدی کو امام اور فرشتوں اور نیک جناتوں اور دائیں بائیں جانب کی مقتدیوں کی بھی نیت کرنی ہے۔ دائیں بائیں جانب جو مقتدی ہے اپنے اگل بغل میں، ان کی بھی نیت کرنی ہے سلامتی کی۔ اور اگر اکیلے پڑھ لے تو کوئی امام کی تو نیت نہیں کریں گے کیونکہ امام ہے ہی نہیں۔ نمبر 48، منفرد کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا ہے۔ اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں، اکیلے نماز پڑھنے والے کو، تو ان کو صرف فرشتوں کی نیت کرنی ہے۔ نمبر 49، مقتدی کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا ہے۔ مقتدی امام کے ساتھ سلام پھیریں گے۔ نمبر 50، دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا ہے۔ دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسا، اس میں زیادہ اس میں کم۔ نمبر 51، مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ مسبوق کہتے ہیں، پتہ ہے مسبوق کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ کو پتہ ہوگا۔ مسبوق کہتے ہیں جس کی نماز چھوٹ گئی ہو، 1 رکعت چھوٹ گئی، 2 رکعت، 3 رکعت چھوٹ گئی ہو، اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ تو ان کو کیسا کرنا؟ امام جب تک فارغ نہیں ہو جاتے، امام صاحب پورے سلام کے ساتھ فارغ نہیں ہو جاتے، جب تک کہ اپنے کو انتظار کرنا ہے۔
بعض لوگ غلطی کرتے تھے کہ امام صاحب ایک سلام پھیرے اور فوراً کھڑے ہوئے تھے اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے، یہ غلط ہے، کیونکہ ہم امام کے تابع ہیں نا، امام کے ہم تابع ہیں۔ امام جب تک اپنے نماز سے فارغ نہیں ہوگا ہم ان کے تابع ہی رہیں گے، چاہے ہماری نماز چھوٹی ہو یا نہ چھوٹی ہو۔ تو اس لیے دھیان رہے کہ نماز میں امام صاحب دونوں سلام جب تک نہ پھیرے ہم کو اٹھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات دھیان میں رہے۔ فائدہ: رکوع میں ہاتھ کی انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں، فائدہ بتا رہے ہیں جیسے بتایا گیا ابھی تھے نمبر میں کہ رکوع میں ہاتھ کی انگلیوں کو پھیلا ہوا رکھنا ہے، پکڑنے میں آسانی ہوئے گی مضبوطی سے، اور سجدے میں یہ انگلیاں ملی ہوئی، سجدے میں ملی ہوئی ہوں، ایسے پھیلی ہوئی نہیں ہو بلکہ سجدے میں جا رہے ہیں نا، پکڑنا نہیں ہے، رکھنا ہے تو ملی ہوئی ہو، یہ دھیان رکھیں۔ اس لیے فائدے میں بتا رہے ہیں، نوٹ بھی سمجھ لیں اس کو، نوٹ: رکوع میں ہاتھ کی انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں اور سجدے میں انگلیاں ملی ہوئی ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پسند آنے پر ضرور شیئر فرمائیں، دعاؤں سے بھی نوازیں، اور جو ہے اپنے جو ہے اپنے مخصوص جو ہے دعا میں اور مخصوص کلمات میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اور ہماری محنت کے لیے، ہماری کاوش کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے قبول ہو، اس کے لیے بھی دعا کریں، اور ہمیں مزید اللہ تعالیٰ جو ہے آف لائن آن لائن اور جو ہے جد و جہد خوب کرنے کی بھی توفیق دے۔ آپ لوگ سے دعا کی درخواست ہے۔ ہمارا جو ہے 5 منٹ کا مدرسہ بھی چلتا ہے، وہ بھی ضرور سنا کریں۔ شارٹ کلپ چلتی ہے اسلامک انٹرنیشنل جنرل نالج کے نام سے، وہ بھی ضرور سنا کریں۔ روز کم سے کم جو ہے 35 سیکنڈ 40-45 سیکنڈ کی ہوتی ہے شارٹ ویڈیو، سوال و جواب کے انداز میں، وہ بھی ضرور سنیں۔ اسی طریقے سے ہمارا آن لائن مدرسہ بھی چلتا ہے، آف لائن تو چلتا ہی ہے آپ کو پتہ ہے، آن لائن بھی چلتا ہے۔ مدرسہ بیت السلام اکیڈمی کے نام سے، الفیض آن لائن، الفیض القرآن اکیڈمی کے نام سے، یا نارمل بھی آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، بنا اکیڈمی جوائن کیے ہوئے بھی جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آن لائن بھی آپ گھر بیٹھے بیٹھے، آفس میں بیٹھے بیٹھے، اپنی دکان میں بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ نے بہت آسان کر دیا ہے۔ جس طرح دنیا کی ساری چیزیں سیکھتے ہیں، ہم قرآن مجید بھی صحیح مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ ہم سیکھ سکتے ہیں۔ جو بھائی نہیں سیکھے ہیں وہ ضرور کر لیں، جو بھائی سیکھے ہیں لیکن غلط سیکھے ہیں، مخارج اور تجوید کی رعایت نہیں کرنے آتا ہے، تو بھی جلدی جلدی جوائن ہونے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اس محنت کو قبول اور مقبول فرمائے، اور مزید جو ہے محنت کرنے کی عافیت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، اور خاص کر غزہ کے مسلمانوں کی اور تمام شہداء کی اور تمام شہداء کے لواحقین کی اللہ تعالیٰ جو ہے جان و مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے منہ سلوہ نازل فرمائے۔ سب سامعین ناظرین آمین کہہ دیں، اور اپنے نمازوں میں اور مخصوص دعا میں بھی ان کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔